شائق عثمانی صاحب یہ بتائیے گا کہ عمران خان صاحب والا جو معاملہ تھا توہین الیکشن کمیشن میں، اب وہ بھی ایک ایسا لگ رہا ہے کہ اس میں بھی شاید معاملات بڑی تیزی سے آگے بڑھیں گے۔ اب وہ اڈیالہ جیل میں اس کی سماعت ہوگی، اور وزارت داخلہ یہ کہتا ہے کہ جی انہیں الیکشن کمیشن میں اس وجہ سے پیش نہیں کیا جا سکتا کیونکہ خطرات وغیرہ ہیں۔ اچھا، فواد چودھری صاحب بھی تقریباً اسی کیس میں ہیں، وہ بھی فی الحال منظر عام پر نہیں ہیں۔ جو تحریک انصاف ہے وہ یہ کہتی ہے کہ جی یہ کیسز جو ہیں یہ صرف اور صرف وکٹمائزیشن ہے، چاہے وہ لیگل وکٹمائزیشن ہو، پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہو۔ آپ کے خیال میں اب توہین الیکشن کمیشن تو ہوئی تھی، لیکن کیا یہ معاملات اتنے سیریس ہیں کہ آگے بڑھا کر اب فواد چودھری پر بھی پابندی لگا دی جائے اور عمران خان کو اس کیس میں بھی جو ہے نااہل قرار دے دیا جائے؟ اب دیکھیں، یہ توہین عدالت والا معاملہ جو ہوتا ہے اس میں تو کبھی کوئی ایکسیپٹ نہیں کرتا جس نے کنٹمپٹ کی ہوتی ہے، جی ہمیشہ یہ کہتا ہے کہ یہ غلط کیس ہے اور اس میں مسلم سے زیادتی ہوئی ہے، کوئی نئی بات نہیں ہے۔ اور یہی عمران خان کی بھی پلی ہے اور یہی فواد چودھری صاحب کی پلی ہے۔ لیکن الیکشن کمیشن چاہے جوڈیشل باڈی نہ ہو اس قسم کی جس طرح کے کورٹس ہوتی ہیں، لیکن ان کے پاس یہ رائٹ ہے کہ اس پہ ایکشن لے سکتے ہیں توہین اپنی اگر ان کی توہین ہوتی ہے۔ تو اب تو جس طرح آپ نے بیان کیا ابھی کہ ان کا اب تو انہوں نے کہہ دیا کہ ٹرائل ہوگا، اور چونکہ یہ پرابلم تھا سیکیورٹی وغیرہ کا تو انہوں نے کہا کہ ٹرائل ہوگا۔ صرف فرق یہ ہے کہ چونکہ ابھی تک ریسنٹلی ایک ججمنٹ پاس ہوئی ہے جس میں ہائی کورٹ نے کہا ہے کہ وہ آپ جیل میں وہ ٹرائل نہیں کر سکتے اور اوپن کورٹ میں ہونا چاہیے۔ اب وہ اس میں سامنے آئے گا جب وہ ٹرائل شروع ہو۔ اچھا، دوسرا شائق عثمانی صاحب جو توشہ خانہ ریفرنس والا معاملہ تھا اس کے خلاف چیئرمین پی ٹی آئی کی اپیل واپس لینے کی درخواست جو ہے وہ آج مسترد ہو گئی ہے۔ ایک تو کلیئرٹی آپ سے چاہیے کہ جو کورٹ فیصلہ کرے کیا اس کے خلاف اپیل بھی آپ وہیں پہ کر سکتے ہیں، کیونکہ ایک پوائنٹ آف ویو یہ تھا کہ شاید اس اپیل میں وہ کسی اور کورٹ میں جانا چاہتے تھے، آئی تھنک لاہور ہائی کورٹ میں شاید جانا چاہتے تھے، لیکن فیصلہ جو تھا وہ یہیں سے آیا تھا۔ اس پر سر آپ کی رائے چاہیے قانونی؟ دیکھیے، نارمل رول یہ ہے کہ جہاں جس جورسڈکشن میں ایک ڈیسیژن ہوتا ہے، فیصلہ ہوتا ہے، اگر اپیل کرنی ہوتی ہے تو اسی جورسڈکشن میں اپیل ہو سکتی ہے، کسی اور جورسڈکشن میں نہیں ہو سکتی۔ لیکن یہاں پر معاملہ یہ ہے کہ اسلام آباد کے جو چیف جسٹس صاحب ہیں عامر فاروق صاحب، وہ اکثر ایسا میں نے دیکھا ہے پچھلے دنوں میں، جبکہ ان کے خلاف کوئی کیس لگتا تھا تو تحریک انصاف والے اس کو پسند نہیں کرتے تھے اور وہ نہیں چاہتے تھے ان کے سامنے کیس چلایا جائے۔ تو میرے خیال میں اس وجہ سے کوشش ان کی یہی تھی کہ لاہور میں ہو بجائے اس کے یہاں پر ہو، لیکن اب تو اسلام آباد کے ہائی کورٹ کا فیصلہ آ گیا، انہوں نے کہہ دیا کہ یہیں وہ انہوں نے مسترد کر دی ان کی درخواست جو ہے واپس لینے کی، اس کے مطلب کہ اپیل یہیں پہ چلے گی۔ اچھا، یہ خطرہ ان کو صرف یہ ہے کہ عامر فاروق صاحب پہ میرے خیال میں ان کا اعتماد اتنا نہیں۔ ٹھیک ہے۔ اچھا سر، العزیزیہ ریفرنس میں شائق عثمانی صاحب کل نواز شریف کی اپیل پر سماعت ہوگی، اب تحریک انصاف ہو یا پیپلز پارٹی ہو وہ تو یہ کہتے آئے ہیں کہ جی یہ تو ایسا انصاف تو ہمیں بھی ملنا چاہیے، ہمیں تو کبھی اس طرح کا انصاف نہیں ملا۔ بہرحال یہ تو عدالتوں کے فیصلے ہیں، ان کی ثوابدید ہے، لیکن نواز شریف کی سزا بڑھانے کے لیے نیب کی اپیل بھی سماعت کے لیے کل ہی مقرر ہے۔ اب تک کا ابھی تک کا نیب کا جو کانڈکٹ رہا ہے، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ مطلب نیب یا تو اس وقت انہوں نے جو کیا تھا وہ جسٹیفائیڈ نہیں تھا، یا آج جو کر رہے ہیں وہ جسٹیفائیڈ؟ مطلب نیب تو بالکل بیک فٹ پہ چلا گیا ہے۔ جی ہاں، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ۔ دیکھیے، یہاں پر ابھی تک تو جو نیب کا ایٹیٹیوڈ رہا ہے ان اپیلوں میں، اس سے صاف ظاہر تھا کہ وہ اتنی سختی نہیں کرنا چاہتے، وہ تھوڑی بہت ڈیل دینا چاہتے ہیں نواز شریف صاحب کو۔ اس وجہ سے یہ مجھے معلوم نہیں، لیکن بہرحال وہ ڈیل دینا چاہتے ہیں، ابھی تک جو ایٹیٹیوڈ تھا ان کو۔ لیکن اب جو ان کی یہ سزا بڑھانے کی جو ان کی اپیل تھی، اب اس کو دیکھنا ہے کہ وہ کیا کہتے ہیں، کیا اس کو آگے کریں گے یا اس میں بھی وہ اس کو وڈرا کر لیں گے یا اس کو پرسو نہیں کریں گے۔ اب یہ تو کل ہی پتہ چلے گا کیا ہوگا، لیکن ابھی تک جو ٹرینڈ آ رہا ہے اس سے ظاہر یہ ہوتا ہے کہ شاید وہ اس کو پریس نہیں کریں گے۔ سر آخر میں، اور آئی نو آپ نے یو ہیو ٹو موو آن ایز ویل، 20 کے قریب درخواستیں آ چکی ہیں الیکشن کو ملتوی کرانے کے لیے۔
आइन में, कानून में तो कोई गुंजाइश मौजूद नहीं है। सुप्रीम कोर्ट बड़ा क्लियर कट कह चुकी है, इलेक्शन कमीशन के वाज़ेह अहकामात हैं, उसके बावजूद क्या कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ, और हमने देखा 75 सालों में ऐसे ही होया है, जब डिले करवाने होते हैं तो कोई ना कोई आइन में से कोई ना कोई शिक भी निकल आती है, और ना हो तो फिर वो उसमें डलवा दी जाती है। देखिए, अब ये इलेक्शन जो 8 फरवरी को होने हैं, वो इलेक्शन तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया है कि पत्थर पे लकीर है जी, और सुप्रीम कोर्ट की एक दफा ऑर्डर हो गया तो उसके बाद उसके खिलाफ तो नहीं जा सकता। लेकिन जो सिचुएशन मुल्क में चल रही है इस वक्त जो सियासी तौर पे, उससे ये जाहिर होता है कि सारी पार्टीज जो हैं, जो मेजर पार्टीज हैं, उनको सबको शुबहात हैं कि शायद उनको उतनी कामयाबी ना हो जितनी कि वो एक्सपेक्ट करते हैं। हर एक डाउटफुल है। मेरे ख्याल में ज्यादातर पार्टीज चाहती यही है कि इलेक्शन थोड़ा सा पोस्टपोन हो जाए, और खास तौर से मौसम ऐसा होगा, फरवरी का मौसम खास तौर से बलूचिस्तान में और केपी के इलाके में ऐसा मौसम होगा उसमें शायद लोगों को घर से बाहर निकलना आसान न हो, तो शायद इसकी वजह हो। लेकिन मेरे ख्याल में ये सियासी वजह है इसकी। लोग चाहते हैं कि इलेक्शन थोड़े से डिले हो जाए ताकि वो अपना काम ज्यादा कर सकें, और जो उनको थोड़े से शुबहात हैं अपनी पॉपुलैरिटी के मुताबिक के लिए या इलेक्शन जीतने के मुताबिक, उसमें उसकी वजह से वो चाहते होंगे।